الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جمعے کے اس دن میں ہم ایک اور نیکی میں شریک ہیں۔ جمعے کا خطبہ، جمعے کی نماز ویسے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے عوض ایک اور نیکی کی توفیق دیتا ہے، وہ یہ کہ ہم درس میں بیٹھیں، کچھ باتیں سنیں۔ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں وہ اسلام کی سربلندی پر، یعنی اسلام غالب رہے گا، جیسے کچھ حالات آئیں گے لیکن اسلام ہمیشہ غالب رہے گا اور مسلمان ہمیشہ بلند رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور ایسا ہوا بھی ہے۔ کیسے بھی مشکل حالات آئے لیکن مسلمان اور اسلام اپنی جگہ محفوظ رہے۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ السجدہ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے اپنے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے امام بنایا کیونکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ حالات پر اگر صبر کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو امام بنائے گا، ہم لوگوں کی قیادت کر سکیں گے۔ یعنی جیسے کچھ حالات آتے ہیں اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ جو دولت عطا فرماتے ہیں، جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یقین اور عافیت۔ کیا؟ یقین ہونا۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھے، یقین ہونا اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر ریوارڈ دے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ یقین ہی سے تو آپ کا عمل بڑھتا ہے۔ یقین نہیں ہے، وہاں اذان ہوئی تو نماز کو جانا۔ کیوں نماز کو جا رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ ہمیں اجر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ، اللہ تعالیٰ سے یقین مانگو اور عافیت مانگو۔ ہم مصیبتوں کو مانگتے نہیں، مصیبتیں آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ ہم مصیبتوں کو نہیں مانگتے، مصیبت اگر آ جائے تو صبر کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرٌ مِّنَ الْمُعَافَاةِ۔ سب سے بڑی دولت یقین کی دولت ہے۔ آدمی بے یقینی میں جیے، آدمی بس جی رہا ہے، اسے کوئی بھروسہ نہیں اللہ تعالیٰ پر، بس لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو دو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، ایک کون سی؟ یقین۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ، اللہ تعالیٰ سے یقین مانگو اور عافیت مانگو۔ یقین کے بعد سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کون سی ہے؟ عافیت کی دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کسی طرح کی مصیبت تو نہیں مانگتے ہیں، لیکن جب مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ہم صبر کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سورۃ السجدہ۔ اور اسی طرح آج کا جو موضوع ہمارے ساتھ تھا، اسلام کی سربلندی پر کتنی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم قرآن بار بار پڑھتے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے جب کہ تم مومن ہو۔ تو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ تو میں اس سے پہلے بھی کہتا ہوں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جتنی پاسبلٹی تم سے ہو سکتی ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ کرو۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہے، اسے کیا بولیں گے؟ پلانٹ، چھوٹا سا پودا، قیامت آ رہی ہے، دیکھ رہا ہے کہ علامات الساعہ، قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں، پھر بھی اس پودے کو کیا کرے؟ وہ زمین میں گاڑے۔ اب اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ وہ پودا کب اگے گا، کیا فائدہ دے گا، اس سے سروکار نہیں۔ ہم مخلوق کے لیے، دنیا والوں کے لیے سود مند بنے، فائدہ دینے والے بنے، اس میں ہمارا اخلاص ہے، ہمارا مفاد نہیں۔ ہم قیامت کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، قیامت آنے والی ہے، پھر بھی اس کو کیا کرے؟ وہ زمین میں گاڑے۔ تو اپنے مفاد کو کنارے رکھتے ہوئے ہم کام کریں، اخلاص کی دولت اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی لیے ایک حدیث انہوں نے ابن ماجہ کی لکھی، اس کی سند حسن ہے، ابن حبان نے اسے صحیح بتایا ہے۔ لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته الى يوم القيامة۔ اللہ تعالی قیامت تک دین اسلام میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دین کبھی یتیم نہیں ہوگا۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، حق پر قیامت تک کچھ لوگ قائم ہوں گے، وہ اس دین کا ساتھ دیتے رہیں گے، یہ دین پنپتا رہے گا، کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا رہے گا، لوگ مسجدوں میں سجدہ کرتے رہیں گے، میناروں سے اذانیں بلند ہوتی رہیں گی، ملتزم پر لوگ دعائیں کرتے رہیں گے، حجر اسود کو لوگ چومتے رہیں گے، رکن یمانی کو لوگ چومتے رہیں گے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، اور عرفہ میں لوگ قیام کرتے رہیں گے، چاہے حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہو، حالات کتنے بگڑ جائیں، لیکن یہ سب دنیا میں ہوتا رہے گا۔ کسی کو انکار ہے نہیں۔ الحمدللہ بیماری کے زمانے میں بھی مسجدیں کیا ہوتی رہیں؟ آباد ہوتی رہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، سنت اللہ التی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے گی۔ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب کے موقع پر، کیا بولے انگلش میں اس کو، کون سی جنگ؟ بیٹل آف ٹرنچ، غزوہ احزاب، 10,000 کی فوج مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جمع ہوئی مدینے کے اطراف، اور مسلمان بس گنتی کے چند لوگ جہاں 10,000 کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک جگہ ایسا پہنچے تو بڑی سی چٹان صحابہ کے مارے نہیں پھوٹ رہی، تو صحابہ کرام نے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی سی چٹان ہے، ہم پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن توڑی نہیں جا رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لیا اور اس پر مارا، اور پھر کہا، اس میں ایک چمک پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، میں نے کسرا و قیصر کے خزانے دیکھے، یمن کے خزانے دیکھے۔ اس وقت صحابہ کرام کی حالت ایسی ہے، کئی دن کے بھوکے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے، ماری نہیں جا رہی، لیکن صحابہ کرام کے اندر وہ ہمت، وہ ولولہ، وہ جوش پیدا کر رہے ہیں کہ قیصر و کسرا کے خزانے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ کفار مکہ کے خزانے میں دیکھ رہا ہوں، قریب میں کفار مکہ تھے، لیکن بات کس کی قیصر و کسرا کے خزانے دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں، کون سا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روما؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسطنطنیہ سب سے پہلے فتح ہوگا، استنبول سب سے فتح ہوگا۔ وہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ استنبول جس پر کرسچنوں کا قبضہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے فتح ہوگا۔ تو آج ہم مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، کچھ آج ہم کو جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی ملتی ہیں،
کچھ غلط باتیں بھی ملتی. تو میں نے جمعے کے خطبے میں بھی سنایا تھا، تو پھر ایک بار میں آپ کے سامنے بولتا ہوں، آپ اس پر یقین کریں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان صحیح راہ پر نہیں ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے. کل فجر کے بعد IRGC میں ہمارے ایک شاگرد ہیں، وہ آ کر بولے کہ شیخ میں جس اسکول میں پڑھاتا ہوں مجھے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں. پہلی اجازت دی تھی ان لوگوں نے، بعد میں کہا کہ نہیں ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. تو بہت منت سماجت کیا، بولا کہ 20 منٹ. جب نہیں مانا انہوں نے، کافی اچھی سیلری ہے، انہوں نے استعفیٰ لکھ کے دے دیا، بولا کہ نہیں چاہیے. تو مینجمنٹ نے جب دیکھا، کہا کہ آپ اچھے ٹیچر ہیں، آپ سے پیرنٹس اور بچے اور اسکول مینجمنٹ سب خوش ہے، آپ اور ایک مرتبہ اپنے استعفے پر کیا کیجئے، غور کیجئے. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ایک برانچ وہاں کوئمبتور میں بھی ہے، اور وہاں بھی 4 مسلم اسٹاف ہیں ہمارے پاس. وہ لوگ تو جمعہ نہیں پڑھتے نا، آپ اتنا امپورٹنٹ کیوں دیتے ہیں؟ سمجھا؟ یہ ایک آدمی کی بدعملی کیسے دوسرے آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، اور جمعہ میرے لیے مسٹ ہے، مجھے تو پڑھنا ہی. تو کچھ ایسی مثالیں بھی یہ زمانے میں ہمارے سامنے آتی ہیں. کہا کہ مجھے کوئی بات نہیں، میرا جمعہ نہ چھوٹے، نوکری چھوڑ جائے، کوئی بات نہیں. یہ ریئل جو میں نے کل صبح ان سے بات کی، بولا کہ ٹھیک ہے آپ کوشش کر کے دیکھیے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ مصائب، یہ مشکلات آتے رہیں گی، لیکن ویسے مشکل حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح کریں گے. اس بات کو جب منافقوں نے سنا تو کہا، کیا کہا؟ عجیب حالت ہے، یا کھانے کو کھانا نہیں ہے، دشمن باہر ہے، ہم لوگ ایک آدمی پیشاب کے لیے جا نہیں سکتا، اتنا ڈر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح کرو. لیکن مسلمانوں نے جب یہ بات سنی، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان بڑھ گیا، اللہ پر ان کا بھروسہ بڑھ گیا. منافقوں کی دل میں رعب طاری ہو گیا، لیکن مومنوں کا ایمان بڑھ گیا. تو آج جیسے کچھ حالات ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ایمان اور بڑھاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ لیا. ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے جب زمین کو میرے لیے لپیٹا گیا تو میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور جتنی زمین مجھے دکھائی گئی مشرق اور مغرب، میری امت وہاں تک سلطنت کرے گی. یہ بشارت کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ میری امت وہاں تک، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہارون رشید کا زمانہ ایسا آیا جس کی سلطنت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا. جس کی سلطنت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا کا مطلب کیا؟ اتنا بڑا کنگڈم تھا، اتنی بڑی کنگڈم. ہارون رشید کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سلطنتیں مسلمانوں کو دی. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی لمبی نظم لکھ دی تاکہ نوجوانوں کو بتائیں کہ کیسے ہم ہیں، کیسے وہ تھے. تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تیرے باپ دادا الگ تھے، تو گفتار تو صرف بولتا ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ، ہماری حالت ہی آج میٹنگ میں بہت ساری باتیں پاس ہوتے ہیں، ایسا کرنا ویسا کرنا. وہ کہاں تک رہ جاتی باتیں؟ وہ لکھنے والے کی کتاب میں رہ جاتی ہوں. وہ خلاص ہماری یا تو پہلے آتے نہیں، دو چار آتے ہیں، وہ ویسے ہو جاتا ہے. تو گفتار وہ کردار، وہ آئیڈیل تھے. تو ثابت، تو ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، زوی گنبد، کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم ہلنے والے نہیں. تو ثابت وہ سیارہ، وہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ گھومتے تھے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہم دنیا میں مثل خورشید جیتے ہیں. ایسے
آدمی کے اندر چہل پہل ہو، آدمی دوڑے، کوشش کرے، منیمم پاسبلٹیز آپ جو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب کہا گیا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی لوگوں نے جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تو کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ایسا ہے کہ ہم تو سپڑ گئے، فرعون کا لشکر ہمارا پیچھا کر رہا ہے، او دیکھو فرعون آ رہا ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے کیا کرو؟ سمندر پر مارو۔ لاٹھی سے سمندر پر مارتے ہیں تو سمندر پھٹتا کیا؟ پھٹتا؟ کبھی ٹرائی کیا؟ توصیف بھائی آپ نے ٹرائی کیا؟ اکرم نہیں؟ توکل ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اللہ میں لاٹھی سے ماروں تو سمندر پھٹتا کیا؟ لیکن کہنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ القادر، المالک، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اللہ نے کہا ہے تو فوراً سوچا نہیں کہ لاٹھی سے مارنے بھی کچھ ہوتا کیا۔ جیسے ہی مارا کالطود العظیم، پہاڑوں کی شکل میں پانی دو حصے میں بٹ گیا۔ تو جو پاسبلٹیز آپ سے ہو سکتے ہیں، جو امکانیات، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، کم از کم اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلیں، کچھ منہ سے بولیں، کچھ چہل پہل دکھائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسلام ہے جس کے بارے میں کہا، جیسے کہتے ہیں امام طحاوی نے بھی یہ کہا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام سر بلند رہے گا، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ آج کی اس حالات میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو میرے دل میں ہے کہ ہر مسلم نوجوان قسم پرسی، افسردگی، مایوسی کا شکار نہ ہو۔ آپ مسلمان ہیں، اس اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں جس کے ہاتھ میں سارے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، مقالید السماوات والارض، اور ایسا وسع کرسیہ السماوات والارض جس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ ویسے اللہ کا میں بندہ ہوں تو سر اٹھا کر چلیں، فخر سے کہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں کہ میں مسلمان کا بچہ ہوں، میں مسلمان۔ جبکہ وہ لوگ جو پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے لباس سے، اپنے شناخت سے فخر کرتے ہیں، شناخت سے فخر کرتے ہیں، تو کتنے دن سے عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، روز 5 دن سے 10 دن سے بحث ہو رہی ہے، بولا کہ دیکھو تم ایسا کمپیئر مت کرو، حجاب کو اس سے کمپیئر مت کرو، اس کو اس سے کمپیئر مت کرو۔ ارے واقعی ہم لوگ ایسے دین کے ماننے والے ہیں جو کسی سے کمپیئر نہیں ہو سکتا۔ ہم ممتاز ہیں، ہم ممتاز ہیں، ہم اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے، سمجھ دے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں جس کے بارے میں بہت ساری حدیثوں کا انہوں نے ذکر کیا، کہا بشر هذه الامہ، اس امت کو بشارت سنا دو، بالثناء والنصر والتمکین، کس بات کی بشارت سنا دو؟ کہا کہ سر بلندی کی، فتح کی اور قبضے کی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو زمینوں کا قبضہ عطا فرمائے گا، یہ امت کو فتح مندی ملے گی، اس امت کو سر بلندی ملے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جیسے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی، لن یبرح هذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، اللہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس دین پر کچھ لوگ ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں گے، چلتے رہیں گے، اس دین پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، لیکن مسلمان ستائے جائیں گے لیکن اپنے دین سے وہ جڑے رہیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیزان بید الرحمن، المیزان بید الرحمن یرفع اقواما ویخفض آخرین الى یوم القیامہ، میزان رحمان کے دو ہاتھ میں ہے، وہ قیامت تک بعض قوموں کو اٹھاتا ہے، بعض قوموں کو گرا دیتا ہے۔
جب جب مسلمانوں نے اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے کوشش کی، اللہ نے ان کو اٹھایا، اللہ نے ان کو اٹھایا۔ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینان اول، طاؤس و رباب آخر۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ؟ دو شعر میں خلاصہ پیش کر دیا اس نے۔ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، کون سی قوم اوپر آتی ہے، کون سی قوم نیچے جاتی ہے۔ ہماری قومیں جو ہوئی اس کی ہسٹری میں تجھے بتا دوں۔ شمشیر و سینان اول، اس قوم کی تاریخ شروع ہوئی کہاں سے؟ شمشیر بولے تو مانو، وہ بھی نہیں بولے۔ اللہ اس قوم کا کیا بنے گا؟ خرگم، شمشیر بولے تو سواڈ، شمشیر و سینان اول، سینان تیر نیزہ۔ اس قوم کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ وہاں سے۔ طاؤس و رباب آخر، اینڈنگ کہاں گئے؟ کہاں ہو؟ ایسا گود میں رکھ لے، بجاتے نہیں، وہ بھی پٹیوں کی جھنکار، انہیں ناچی تو پٹی کی آواز آتی نہیں، وہاں جا کو ختم ہوا۔ جب تک ویسے تھے کوئی ہم پر آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب یہ ساری چیزیں آ گئی، ناچ گانے آ گئے، مجرے سجنے لگے، نوجوان کباب و شباب اس کے پیچھے پڑ گئے، آنکھیں اس ننگی عورتوں کو دیکھنے لگی۔ آج عجیب حال ہے، کہاں ناچنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ روڈ پہ کھڑ کے ناچ رہے ہیں، ریل بنانے کے چکر میں نہیں، کہاں ناچ رہے ہیں اللہ کے بندے، سبحان اللہ، سارے ناچ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ شاید یہی قیامت کی نشانی ہے، جب سارے لوگ ناچنے لگے، سارے ناچتے ہیں، کیسے ناچتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ جیسے ایک بیمار کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ نے مجھے عافیت دی، تجھے مبتلا کیا، ویسے ان کو دیکھ کر دعا کی، تجھے نچایا، مجھے عزت سے رکھا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، لیکن حدیث قدسی میں بہت ساری باتیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی جو کعبۃ اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، دیکھیے ادھر بلال ستائے جا رہے ہیں، خباب بن ارس ستائے جا رہے ہیں، سمیہ اور یاسر وہ سارے لوگ ستائے جا رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ واللہ لیتممن ھذا الامر، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ ذرا جلدی پڑھتے جی تمہیں، لیکن یہ دین کیا ہوگا؟ پورا پھیل کر رہے گا، ہر گھر میں اللہ کا دین جائے گا۔ کیا؟ ہر گھر میں اللہ کا دین جائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا۔ ہر پکے اور کچے گھر میں، یعنی بنگلے میں، جھوپڑی میں اللہ تعالیٰ کا دین جائے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ جلد بازی کر رہے ہو۔ حالات آتے ہیں لیکن آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے، ماں پریشان ہوئی کہ اس بچے کا کیا بنے گا، تو کہا کہ ایسا کرو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بچے کو لے جا کے سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، نالے میں ڈال دو۔ کیا یاسر بھائی ایسا ہو سکتا کیا؟ وہ ماں جس نے ولادت کی تکلیف جھیلی ہو، ابھی جس کی ڈیلیوری ہوئی ہو، جس نے اپنے کوکھ سے جنم لیا ہوا اس بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کی ہو، ابھی اس درد ذہن میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ماں ایسا ڈال سکتی ہے؟ لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہماری سمسیا کیا ہے؟ اللہ کے وعدے پر ہم کو یقین نہیں، ہوتا کی نہیں، صحیح کی نہیں، ایسا بولتے راما راؤ قبرستان چل جاتا نہیں، یہ ہمارا مشکل مسئلہ ہے۔
لیکن اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اس بچے کو تم ڈال دو، اس بچے کو ہم تمہارے پاس کیا لائیں گے؟ واپس لائیں گے۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے ہم رسول بنائیں گے۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یقیناً مجھے بھی بڑا یہ ہوتا ہے، اللہ کے وعدے پر اگر ہمیں یقین ہو تو پھر تو سارے مسائل آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اسی لیے ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے حافظ صاحب ہیں، ہماری زندگیوں میں بہت ساری مشکلیں آتی ہیں، آتی نہیں آتی عرفت میں، جاب کی مشکلیں، پروموشن کی مشکلیں، کبھی کمپنی چلتے چلتے رک جاتی۔ ابھی میں سوچتا ہوں جتنے لوگ ٹیگ وہ ٹول گیٹ پہ کام کرتے تھے، اچانک گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ٹول گیٹ ختم کر رہے ہیں۔ کتنا اسٹاف ہوتا ہے ایک ٹول گیٹ پر؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہماری گاڑی سڑک پر پہنچتی ہے کتنا اسٹاف ٹول گیٹ پر ہوتا ہے۔ جب گورنمنٹ سارا سسٹم ختم کر دے تو کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ کبھی کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ساری پریشانیاں ہم مسلمانوں کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے صحت میں ہو، چاہے جاب میں ہو، یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی کا ایک پودا ہے، چھوٹا سا گھاس کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا پودا ہے، جھاڑ ہے، پلانٹ ہے جو کھیت میں اگتا ہے۔ ادھر سے ہوا چلی تو ادھر جھکتا، ادھر سے ہوا چلی تو ادھر جھکتا، لیکن اکھڑتا نہیں۔ اکھڑتا کیا؟ اللہ کے نبی صاحب کہا مثل المؤمن کالخامہ من الزرع تضیئها الریح مرة وتعدیلها مرة، یہ ہوا ایک مرتبہ اسے ادھر جھکاتی ہے، ایک مرتبہ ادھر جھکاتی ہے۔ مصیبتیں بھی آپ کو ایسی ہی جھکائیں گی، کبھی ادھر جھکنا پڑے گا، کبھی ادھر جھکنا پڑے گا، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو صبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صبر عطا کرتے ہیں۔ برکہ یہ تو اتنا تو بات ہے کہ رات ایک نہ ایک دن کیا ہوتی ہے؟ رات کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی، رات ختم ہو جاتی ہے، صبح آتی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے لن تنکری عطل الکریم من الغنا، کیا بولتا ہے؟ لن تنکری عطل الکریم من الغنا، اپنی بیوی سے بولتا، بیوی اسے بولتی کیا جی تمہیں شاعر کبھی بھوکے، کیا جی تمہیں بھی بھوکے، منجے بھی بھوکے رکھے؟ تو بولتا اجی بیگم، اگر میرے سر کا کریم آدمی، اگر میں مالدار نہیں ہوں، غریب ہوں، تو کیا بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پانی ہمیشہ اونچائی پر رہتا نہیں ہے، وہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بہہ جاتا ہے۔ میں اتنا اونچا آدمی ہوں، پانی میرے ساتھ کیا نہیں ہے؟ رکتا نہیں، نیچے چل جاتا۔ تو اگر میں دولت سے خالی ہوں تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ آج کا مالدار کل غریب ہو جاتا ہے، کل کا غریب کیا ہو جاتا ہے؟ آج کا مالدار۔ کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے؟ نہیں تو ایسے لوگ بدلتے ہیں۔ المال الناس یمیلون الیہ، مال وہ چیز ہے جس پر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مائل ہوتے ہیں۔ برکہ تو یہی بات ہمارے ساتھ تھی، اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیسی کیسی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمائی ہیں۔ تو پہلی چیز جیسے ہم نے پڑھا ان اللہ زوى لی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دیا اور مشرق اور مغرب میرے لیے جمع کر دیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت وہاں تک پہنچے گی جتنی زمین میں نے دیکھی۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے خزانے سونے اور چاندی مجھے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دین اسی لیے بھیجا گیا لِيَظْهَرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دینوں پر دین اسلام کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے۔ اسی طرح دیکھیے ایک دوسری حدیث بشارتوں میں ہم سنتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتی امر اللہ وهم كذلك، میری امت کی ایک جماعت حق پر جمی رہے گی،
اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، قیامت تک وہ حق پر جمے رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمارے لیے وعدہ ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا حتی یسیر الراکب ما بین صنعاء الی حضرموت، یعنی یمن کا علاقہ صنعاء سے حضرموت تک ایک عورت اکیلا سفر کرے گی۔ یہاں راکب کے معنی بازگار، اور اسے کوئی تعارض نہیں کرے گا۔ ما یخاف الا اللہ تعالی، صرف اللہ تعالیٰ سے اس کا ڈر ہوگا، کسی سے ڈر نہیں ہوگا، لٹیروں کا، راستہ یہ کرنے والوں کا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو، جلدی کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کے بارے میں کہا وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مُدْرٍ وَلَا بَبْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذِلِّ ذَلِيلٍ۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ دین ہر گھر میں داخل ہوگا، ہر گھر میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ہرقل کے دربار میں پہنچے۔ ہرقل جو بادشاہ تھا، وہاں مسلمان بھی پہنچے دعویٰ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے، اسلام کا۔ تو ہرقل نے پوچھا کہ یہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر آئے ہیں، ان کے گاؤں کے کوئی اور لوگ بھی یہاں ہیں کیا گاؤں میں؟ تو اس وقت ہرقل کے وہاں جو ہے ابو سفیان تجارت کے لیے گئے تھے، بزنس کے لیے۔ تو اس نے ہرقل نے ابو سفیان کو بلا ایسے پیچھے سے بٹھا کے، یہ لوگ آگے فیس ادھر کر کے بولا کچھ سوالات میں کروں گا، آپ لوگ اس کا جواب صحیح دینا۔ تو اس میں اس نے کہا کہ کیا آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں ہوتی ہیں؟ یہ سوال کس سے ہوا؟ ابو سفیان سے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان الحرب سجال ودول، کہا کہ جنگ تو ڈول کی طرح ہے، کبھی ڈول میں پانی آتا ہے، کبھی ڈول خالی ہوتا ہے، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی مسلمان جیت جاتے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات اس نے کیے، تو بعد میں اس نے آخر میں کہا ان کان ما تقول حقا، ابو سفیان سے ہرقل نے کہا کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، میرے قدم کے نیچے جو زمین ہے یہ بھی وہ کیپچر کر لیں گے۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہرقل، وہ زمانے کا سپر پاور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، مجھے معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، وہ نبی بنا کر بھیجے جانے والے ہیں۔ لم اکن اظن انہ منکم، لیکن یہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تمہیں لوگوں میں سے ہوں گے۔ فلو انی اعلم انی اخلص الیہ، اگر مجھے موقع مل جائے، لتجشمت لقاءہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو میں کیا سمجھوں گا؟ ملاقات کو ایک سعادت مند سمجھوں گا۔ ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا تو میں ان کے قدم دھوؤں گا۔ کس نے کہا؟ ہرقل۔ وہ زمانے میں ہرقل کے الفاظ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بشارتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کہے ہیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں، جیسے وہ حدیث جو میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی، جس میں کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفر الخندق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کا ہم کو حکم دیا۔ وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، ہم گڑھا کھود رہے تھے، ایک جگہ ایسی سخت چٹان آئی، راک، کہ ہم کھود نہیں سکے، اور ہمارے معاول جو پھاوڑے ہیں، سبل ہیں، وہاں کام نہیں کر سکے۔
فشکوها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہاں جائیں گے لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع ثوبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس چٹان پر اپنا کپڑا رکھا، ثم هبط الى الصخرہ، یعنی وضع ثوبہ کا معنی اپنی قمیص اتاری یا جو بھی، ثم هبط الى الصخرہ، چونکہ اندر اترنا پڑتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلندی سے نیچے اترے، فاخذ المعول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر پھوڑنے کا جو پھاوڑا کہیے، جو بھی کہیے، سبل کہیے، جو بھی لیا، بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، ایک مار جیسے مارا، پتھر کا تیسرا حصہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ وقال اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اعطیت مفاتح الشام، مجھے شام کی چابیاں دی گئی۔ وہاں اس زمانے میں شام پورا کرسچنٹی کا قبضہ تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ واللہ انی لأبصر قصورها الحمر من مکان ھذا، قسم خدا کی یہاں میں ٹھہرا ہوں، وہاں کے بنگلے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو اتنا یقین آپ کا ہو تو اسی یقین کو لے کر جینا سیکھیے دنیا میں، حالات جیسے بھی ہوں، کبھی آزمائشیں ہوں گی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، آزماتا ہے، آزماتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے بالکل پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسی وقت اسے جنم لیا ہو جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ ثم قال بسم اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا، وضرب اخرى فكسر ثلث الحجر، پھر اور ایک مرتبہ مارا تو پھر پتھر کا کچھ حصہ پھر ٹوٹ گیا۔ فقال اللہ اکبر اعطیت مفاتح فارس، فارس کی چابیاں مجھے دی گئی۔ فارس ایران، وہ زمانے میں وہاں مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ واللہ انی لأبصر المدائن وأبصر قصرها الابیض من مکان ھذا، آپ نوٹ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ وہاں کیا ہے؟ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں ایران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایران فتح نہیں ہوا، بعد میں ہوا۔ تو یہ علاقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں، لیکن بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ علاقے ہیں، یہ محل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ وضرب ضربة أخرى فخلع بقية الحجر، اور ایک مرتبہ جب مارا تو باقی پتھر پھوٹ گیا۔ فقال اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، اللہ اکبر، میں نے یمن کے خزانے دیکھے، یمن کے خزانے، شام کے خزانے اور فارس ایران کے خزانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واللہ انی لأبصر ابواب صنعاء من مکان ھذا، صنعاء کیپٹل ہے، کہا کہ وہاں کے خزانے میں دیکھ رہا ہوں۔ مدینے میں ایسی حالت صحابہ کی ہے، صحابہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں، 10,000 ٹراپس باہر ہیں، فوج باہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں سنا رہے ہیں یمن کے خزانوں کی، فارس کے خزانوں کی، شام کے خزانوں کی۔ تو بات آتی ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ ہمت دلاتے رہیں، رونا نہیں روئیں۔ بہت سارے ہیں کھڑے تو انہوں بھی روتے، سامنے والے کو بھی روتے، مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، اب کیا کرنا وہ بولو جی، جیسے بھی ہیں۔ اب کیا کیا جائے، کیسے کریں؟ مسلمانوں پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، ارتداد کا فتنہ مسلمانوں نے دیکھا، جنگ جمل، جنگ صفین، بنو عباسیہ کا بنو امویہ کا زوال مسلمانوں نے دیکھا، تتاریوں کی جنگیں دیکھی، منگولیوں کا ظلم دیکھا، بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے دیکھی، فلسطین کی خون ریزی مسلمانوں نے دیکھی۔ اتنی خون ریزی فلسطین کی کہ فاتحین جو عیسائی فتح کرنے کے لیے آئے، ان کے گھوڑے گھٹنوں تک خون میں ڈوب گئے۔ سمجھتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کیا ہوگا۔ اور اس ملک میں جو مسلمان تھے جنگ آزادی کے وقت، پٹنہ کے وہ مسلمان، بہار کے وہ مسلمان، عین عید کے موقع پر ان کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا۔ کیسا کیسا ظلم مسلمانوں نے دیکھا، لیکن
اسلام کبھی دھیما پڑا، مسلمان کبھی ختم ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، یہ آسان نہیں۔ یہ اسلام یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ اس راستے پر چلنے والے کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں، اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس کے احساسات زخمی ہوتے ہیں، لیکن مسلمان شکست مانتا نہیں ہے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ غلبہ، طاقت، فتح مندی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ تو ہمیشہ کیا رہیں؟ خوش رہیں، سر اٹھا کر کہیں کہ میں مسلمان کا بچہ ہوں، دین اسلام کا ماننے والا ہوں، میں کبھی ہمت ہارنے والا نہیں ہوں۔ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، یہ کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا یہ دین ہے جسے میں نے جمعے کے خطبے میں کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کس نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یا اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر رحم فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس مصیبت کو ٹالا۔ ابراہیم علیہ السلام قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے تنور سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف رواں ہیں، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کل اس راستے میں جو بات اللہ نے اپنے نبی سے کہی، اسی کی بازگشت آج تمہارے سے بھی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، ڈونٹ پینک، کیا پریشان نہ ہو، کیا بولیں گے، پریشان نہ ہو، کیا ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ۔ اسی بھروسے کو لے کر چلیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ لوگ بہت ساری باتیں سناتے ہیں، میں یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جتنا بھروسہ ہمارا مضبوط ہوگا، یہ ساری بشارتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بتائی ہیں، مختلف حدیثوں میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، ایک زمانہ آئے گا کسریٰ ختم ہو جائے گا، کسریٰ ختم ہو جائے گا فارس۔ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، یہ دو بڑی سلطنتیں وہ زمانے میں تھی، سپر پاور طاقت۔ اللہ کے نبی سے فرمایا یہ دونوں طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہاں کے خزانے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ ویسے ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہاں کے خزانے لائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے جس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وہاں کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہوئی۔ اسی طرح بہت ساری بشارتیں یہاں ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم ہو چکا ہے تو اسی پر ہم بس کرتے ہیں، اور اتنا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد آئے گی کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ آپ صبر کریں، واویلا نہ مچائیں۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، یہ جو مشکلیں جو آتی ہیں، خوشحالی جب آتی ہے، وسعتیں جب آتی ہیں، مصیبتوں کے بعد آتی، الفرج، یہ جو مصیبتیں جب آئیں گی تو پھر آپ آزمائشوں کے بعد آسانی آتی، ایسا نہیں کہ آپ ہمیشہ نعمتوں میں رہیں، کچھ مشکلیں بھی آتی ہیں۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا
فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ صبر کا دامن ہمیشہ پکڑے رہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی آپ سے کہتا ہوں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ دعا ترمذی کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے، رب اعنی ولا تعن علی، یا اللہ میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد مت فرما، وانصرنی ولا تنصر علی، یا اللہ میری مدد فرما۔ دونوں یہی ہم معنی الفاظ ہیں، الگ الگ ہیں۔ وامکر لی ولا تمکر علی، وحدینی، یا اللہ مجھے ہدایت دے، ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغی علی۔ لمبی حدیث ہے، لیکن ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو، کسی مصیبت کی، کسی آفت کی تمنا نہ کرو، جیسے لوگ کرتے نہیں، خواہ مخواہ مصیبت کو مول لیتے نہیں، کیا ہے، کیا کرتے اسے، ایسا ایک ٹائر اٹھا کے چلتے، آبیل مجھے مار والی بات، کیا آبیل مجھے مار۔ تو ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو ہمیشہ عافیت طلب کریں، وصل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر دشمنوں سے تمہارا سامنا ہو جائے، فَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ دعاؤں کا التزام کرتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں۔ دعائیں ہیں جو ہمیں اس مشکلوں سے نکال سکتی ہیں، اور ہمیشہ اپنے طور سے اس بات پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بے یار و مددگار ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی نگہداشت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہم یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلم نوجوانوں کو اچھے روزگار عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔